سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے. یہ پہچاننا ہے. تقریر بہت علمی اور بہت فکری ہے، لیکن بہت آسان انداز میں پیش کر رہا ہوں. بہت ہی اہم ہے، ذہن نشین کرو. کیسے ہم پہچانیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے ہمارے سامنے؟ تو علامت جسے ہم پہچان لیں صحیح عقیدہ. اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے. دنیا کا ہر مذہب بولتا ہے کہ بھئی ہم صحیح ہیں. تو ہر مذہب یہ بولتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہتا ہے میرا مذہب صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے. تو کیسے پہچانا جائے کہ بھئی کون سا مذہب صحیح ہے؟ اگر مذہب صحیح معلوم ہو جائے تو معلوم ہو جائے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے. مذہب صحیح ہے معلوم کرنا. گنو 5 چیزیں جس مذہب کے اندر ہوں، جس طریق میں ہوں، وہ مذہب سچا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے پاس سچا عقیدہ ہے. جس کے پاس 5 چیزیں ہوں جس مذہب کے پاس، وہ سچا عقیدہ رکھتا ہے. اور 5 چیزیں جس کے پاس نہ ہوں وہ مذہب سچا عقیدہ نہیں رکھتا. ان حقائق کو اور ان اصولوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بادنا تأمل بڑی آسانی سے اس گتھی کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح اور کون سے مذہب کے پاس سچا عقیدہ. گنو 5 چیزیں. 5 چیز. پہلی چیز، اس مذہب کے ماننے والے توحید کے علمبردار اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں. وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت سے بیزار ہوتے ہیں. بیزار سمجھ میں آیا؟ گنو. پہلی چیز ان 5 میں سے کہ وہ مذہب عقیدہ توحید کا علمبردار اور شرک سے بیزار ہوتا ہے. پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یاد کرانا. تقریر کا مطلب ہے کسی بات کو قرر یقرر. تقریر کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں کسی چیز کو بٹھا دینا، قرار پکڑوا دینا، پکڑ لے اس کو، وہ مطلب ہوتا ہے تقریر کا. ریپیٹ کرتا ہوں. وہ مذہب سچا مذہب ہے جس کی پہلی چیز یہ ہو، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہو کہ وہ توحید کا علمبردار ہو اور شرک سے بیزار. تو یاد رہے گا، توحید کا علمبردار اور شرک سے بیزار. رے ہو گیا. دوسری چیز، وہ مذہب افراط اور تفریط سے پاک. نہیں سمجھے؟ چلیے افراط اور تفریط سمجھا دیتے. افراط کسے کہتے، تفریط کسے کہتے؟ یہ میری ہینڈ کرچف ہے، اس کے اندر گندگی لگ گئی، اس کے اندر گندگی لگ گئی. اب ہمارے یہاں کیا ہے، دھل دیا جائے پاک ہو جائے گی، یہ ہینڈ کرچف پاک ہو جائے گی. برابر. ایک مذہب ایسا تھا یہودیوں کا کہ اگر گندگی لگ جاتی تھی تو دھلنے سے صاف نہیں ہوتا بلکہ اسے کاٹ دینا پڑتا. تو گندگی لگ جائے، دھلنے سے صاف نہ ہو بلکہ اسے کاٹ دیا جائے، یہ ہے افراط. اور کہہ دیا جائے کہ گندگی لگی رہنے دو، استعمال کرتے رہتے، اس کا تفریط، اس کو کہتے تفریط. تو یہ دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ توحید کا علمبردار، دوسرے شرک سے بیزار، ایک چیز. اور دوسری چیز افراط اور تفریط سے پاک ہو، معتدل مذہب. اب یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں گندگی لگی ہے اس کو کاٹ دو، پوری ہینڈ کرچف کیسی تیسی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، کاٹ دیا گیا. تو یہ ہے افراط. اور گندگی لگی رہنے دو، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کاٹنے کی بھی ضرورت ہے، منہ پر ملتے رہو، یہ ہے تفریط. تو یہ اعتدال نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کاٹو نہیں بلکہ دھل لو. دھل لینے کے بعد آپ کا ہینڈ کرچف یہ پاک ہو گئی اور یہ آپ کی دستی پاک ہو گئی. اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط سے پاک ہونا. یہ 2 چیزیں ہوئی. اور تیسری چیز، وہ مذہب صحیح عقیدہ رکھتا ہے
جو مذہب فطرت کے مطابق ہو. جی فطرت اس کو صحیح بولتی ہے کہ یہ صحیح ہے. اس کو تو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر قدم پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ہر بات، اسلام کا ہر اصول فطرت کے مطابق. یہ تین چیزیں ہوں. اور چوتھی چیز کہ اس مذہب کے جو دستاویزات ہیں، اس مذہب کے جو خط و خال ہیں وہ محفوظ ہیں. بہت سارے مذاہب دنیا میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ بولے ایک بزرگ جو ہے وہ جنگل میں جا رہے تھے. ارے بھئی یہ بزرگ جو جنگل میں جا رہے تھے انہوں نے ایسا کیا. سند کیا ہے؟ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. دستاویز محفوظ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو، جو قرآن اور حدیث ہیں دو چیزیں ہیں، مذہب اسلام دو چیزوں کا نام ہے، کتاب و سنت. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام کے دو ہی اصول ہیں، کتاب اللہ سنت رسول، بالفاظ دیگر آتی اللہ بات رسول. اور ہر بات کو انہی دونوں معیارات پر رکھ کر پرکھا جائے گا. کسی پیر کی بات ہو اور کسی عالم کی بات ہو، کسی علامہ کی بات ہو، کسی مفتی کی بات ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ دونوں معیارات اسے ایکسپٹ نہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ صحیح. اگر ریجیکٹ کر دیں تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے اور اگر اس کو اوکے کر دے تو اسے لے لیا. تو یہ ہوئی چوتھی. تو ایک تو توحید کا علمبردار، شرک سے بیزار، دوسرے افراط اور تفریط سے پاک، تیسرے فطرت کے مطابق، چوتھا ابھی بیان کیا گیا. یہ چار چیزیں لحاظ ذہن میں رکھیں. اب ان چاروں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ ڈالیں، صرف ایک ہی مذہب ایسا نظر آتا ہے، مذہب اسلام. تمام مذاہب کو یہ دیکھو، ان کی دستاویزات محفوظ نہیں. اب جب نبی نے فرمایا میں نے قرآن و حدیث چھوڑ دیا، اس کا مطلب چھوڑ دیا ہے اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی. پکڑنے کا مطلب یہ نہیں محفوظ رہیں گی. اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. دستاویزات محفوظ. اور حدیثوں کو پرکھنے کا ایسا اصول محدثین نے ایجاد کیا ہے قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں کہ بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات.